اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم سال کے دوران 5واں اتوار مناتے ہیں، اور پچھلے اتوار ہم نے پہاڑی واز 8 مبارک بادیوں کے بارے میں سنا۔ تو ہم نے پچھلے اتوار یہ بھی سنا کہ یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں 37 بار، کتنے بار؟ 37 بار یسوع کے منہ سے مبارک بادیاں نکلی۔ اور جب ہم مبارک بادی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹو بی ہیپی، خوش کس طرح رہنا ہے، خوش رہنے کا اور دوسروں کو خوشی دینے کا درس دیا گیا ہے، خوش کس طرح رہنا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے پہاڑی واز سنا، اور آج 2 اور مبارک بادیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو، 2 مبارک بادیاں۔ جب ہم پہلی تلاوت پر غور کرتے ہیں جو کہ اشعیا نبی کے صحیفے سے لی گئی، اور اس میں ہم نے دیکھا بھوکے کے لیے اپنی روٹی کو توڑنا، جو بے گھر ہیں ان کو شیلٹر دینا، ان کو پناہ دینی، اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جانا۔ تو پہلی تلاوت میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو جب امتحان میں ایک پیراگراف آتا تھا تو اس کا کانٹیکسٹ بتانا ہوتا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں۔ جب ہم آج کی پہلی تلاوت پر غور کرتے ہیں جو کہ اشعیا نبی کے صحیفے سے لی گئی، اس کے 58 باب سے، یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل قوم جلاوطنی میں تھے، بابل کی غلامی میں تھے، اور پھر شاہ فارس نے جب بابل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل قوم کو واپس بھیج دیا۔ اور جب لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا تو لوگ واپسی پر پریشان ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم جنگوں کو دیکھتے ہیں، میڈیا ہمیں دکھاتا ہے روس اور یوکرین کی جنگ، انڈیا اور پاکستان کی جنگ، افغانستان، ایران۔ تو جب بھی ہم یہ میڈیا میں دیکھتے ہیں تو تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں اصل میں جو مقصد ہوتا ہے کہ ان کی معیشت کو خراب کیا جائے، حکومت کا خرچہ کرایا جائے، جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، سرکاری بلڈنگز، ان پر حملے ہوتے ہیں۔ یہ جو آرمی کے بڑے بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں ان پر حملہ کرو، جو ریلوے اسٹیشن ہیں ان پر حملہ کرو۔ تو جب بھی جنگ ہوتی ہے دوسرے ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تاکہ ان کا نقصان ہو، بحالی میں وقت لگے۔ جب یروشلم پر جب حملہ ہوا تو ہیکل کو ڈھا دیا گیا، اچھی اچھی بلڈنگز کو گرا دیا گیا۔ تو
جب دارا بادشاہ نے، پرشین امپائر نے، شاہ فارس نے لوگوں کو واپس بھیجا اور لوگ واپسی پر بڑے پریشان ہیں. ظاہر ہے لوگوں کو رہائش چاہیے، لوگوں کو کھانا چاہیے، تو یہ سہولتیں کہاں سے ملے؟ وہ تو تباہ ہو گیا. اب لوگ واپسی پر پریشان ہیں، جس طرح بنی اسرائیل قوم بیابان میں پریشان تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف کڑکڑائے، ہم ادھر خوش تھے، روٹی ملتی تھی، رہائش ملتی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. تو ایک بار پھر بنی اسرائیل قوم جب واپس اسرائیل آتے ہیں، یروشلم واپس آتے ہیں، تو لوگ پریشان ہیں. اور پریشانی کیا ہے؟ نہ وہاں پر خوراک ہے، نہ وہاں پر کوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ وہ گر گئی ہے، روٹی پانی ہے نہیں، زرخیزی ہے نہیں، لوگ پریشان ہیں. اور جن کے پاس ہے ان میں خود غرضی ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کل ہم کیا کریں گے. تو یہ خوف جو ہے یہ انسان کے اندر ہے. تو پہلی تلاوت کا جو پس منظر، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خدا پر کم اعتقاد ہے، اپنی خود غرضی میں ہے اور ڈرے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں جو اشعیا نبی ہے وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے. اور جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی روٹی دوسرے کے ساتھ بانٹنا، بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑنا. یہ ہم نے پہلی تلاوت میں سنا. تو اس کا اصل میں پس منظر یہ ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ تو پریشان ہیں، لیکن جس کے پاس ہے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. اور ایسے حالات میں اشعیا نبی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھے. جن کے پاس ہے وہ دوسرے کے ساتھ بانٹے. تو کسی کے پاس ہونا یہ نور کی علامت ہے. اگر خدا نے دیا ہے تو یہ نور کی علامت ہے، اور ہم نے اس نور کو دوسرے کو روشنی دینی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی. بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑنا، بے گھر کو گھر دینا، اس کو پناہ دینی، ننگے کو کپڑے دینا، اور ضرورت مند کی ضرورت میں کام آنا. تو یہ ہے پہلی تلاوت میں جو ہمیں بتایا گیا ہے. لوگ پریشان ہیں اور نبی لوگوں کو فراخ دلی کا پیغام دیتے ہیں. آج کی جو پاک انجیل کی تلاوت ہے اس میں دو اور مبارک بادیاں بتائی گئیں. تم زمین کا نمک ہو اور تم دنیا کا نور ہو. جب ہم نمک کی بات کرتے ہیں، روشنی اور نور کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان باتوں سے بہت واقف ہیں. نمک جو ہے، نمک، اس کے بارے میں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے. جو گریک لوگ ہیں، یونانی لوگ، وہ نمک کو خدا کی نعمت جانتے ہیں. یہ جو نمک ہے یہ خدا کی نعمت ہے. جو رومی لوگ ہیں، رومی، وہ کہتے ہیں کہ روشنی اور نمک کے بغیر کچھ بھی نہیں، بے مزہ ہے زندگی، بے مزہ ہے اگر
نمک نہیں ہے، اگر روشنی نہیں ہے تو اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو فوری طور پر ہم لائٹ جلاتے ہیں۔ تو نمک اور نور کے بغیر زندگی بے معنی ہے، اس کا مزہ نہیں ہے۔ اور جو برٹش لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ جو سالٹ ہے، سالٹ نمک، یہ بڑا میننگ فل ہے۔ یہ لوگ جو برٹش لوگ ہیں، یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سالٹ منی اس نام سے پکارتے ہیں، سالٹ منی۔ اور یہیں سے لفظ سیلری نکلا ہے، سالٹ منی، سیلری۔ تو یہ ہے نمک کا کچھ پس منظر۔ جب ہم نمک کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس کی خصوصیات پر غور کرتے ہیں، تو پہلی جو خوبصورت بات ہے نمک کی، نمک صفائی کا کام کرتا ہے، صفائی۔ سمندر کو دیکھ لیں، عام جو پانی ہے، تالاب، چھپڑ، اگر پانی رکا رہے تو پانی سے بدبو آتی ہے، پانی گندا ہو جاتا ہے۔ سمندر کا پانی اگر اس کو صاف رکھتا ہے تو یہ نمک ہے۔ یہ کئی سالوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ پانی جو ہے، سمندر کا پانی، یہ صاف ستھرا، صاف شفاف، اور اس کو صاف کون رکھتا ہے؟ نمک۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، پانی صاف ستھرا۔ تو جو نمک ہے یہ صفائی کا کام کرتا ہے۔ جب ہم اپنی عبادت میں دیکھتے ہیں، ایسٹر ویجل ہوتی ہے، پانی کے حوض کو برکت دی جاتی ہے، تو اس پانی میں نمک ڈالا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے جب یہ پانی بپتسمے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یسوع کا فرمان پورا ہوتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو۔ تو نمک جو ہے یہ ہماری عبادت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نمک کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے یہ صاف رکھتا ہے۔ ہم اس نمک کا ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول جب نمک کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری شخصیت، ہمارا وجود اور ہمارے ہونے سے پتہ چلے کہ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم زمین کا نمک ہے۔ تو پولس رسول کے خطوں میں سے دو باتوں پر ہم غور کریں گے۔ پولس رسول ہمیں کیا درس دیتے ہیں کہ ہم کس طرح کے مسیحی ہوں، کس طرح ہماری زندگی میں نور نظر آئے، کس طرح ہماری زندگی میں نمک نظر آئے۔ تو ہم غور کرتے ہیں پہلا تیموتھوس اس کے دوسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نور کے فرزند کس طرح ہو سکتے ہیں اور نمک کا کردار کیسے ادا کریں۔ تو پولس رسول مرد اور خاتون دونوں سے مخاطب ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ غصہ
और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। तो पौलुस रसूल मर्दों से क्या मुखातब है कि उसमें गुस्सा ना हो, बहसो तकरार ना हो। तो गुस्सा जो है ये लड़ाई की जड़ है। तो हमें गुस्से से बाज रहना है, ना सिर्फ मर्द को बल्कि खवातीन, ये सबके लिए है, सबके लिए। तो जो लड़ाई की जड़ है वो है गुस्सा। तो ये पैगाम सबके लिए, हमें गुस्से से क्या करना है? परहेज करना है, अवॉइड करना है। तो इस लफ्ज को आज अपने साथ लेकर जाना है, गुस्से और बहसो तकरार में नहीं पड़ना। और इसी तरह पौलुस रसूल खवातीन से भी मुखातब है, और यूं ही औरतें भी मुनासिब पोशाक से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। तो परहेजगारी, जो शर्म और हया है, उसको अपने सामने रखें। तो पौलुस रसूल हमें ये तरीका बताते हैं। दूसरा हम देखते हैं इफिसियों के नाम खत, उसका 5वां बाब 3 से 12 आयत में बड़ी खूबसूरत हमें करना क्या है ये पौलुस रसूल बताते हैं। पौलुस रसूल अपने ईमानदारों को ये पैगाम देते हैं और क्या बताते हैं हमें किन बातों से परहेज करना है? हरामकारी और हर तरह की नापाकी या लालच। ये जो खूबसूरत बात है, ये जो हम खुदा के 10 हुक्म पढ़ते हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हरामकारी और हर तरह की नापाकी या लालच का तुम में जिक्र तक ना हो, जिक्र तक ना हो। हमारा ये लफ्ज पास से भी ना गुजरता हो, तो ये बड़ी खास और अहम बात है। कहते जी ये चीज़ां साडे नेड़ियों भी ना लंघन, झूठ, फरेब, दगाबाजी, तो इन सारी बातों का जिक्र हम देखते हैं। और ना बेशर्मी और ना बेहूदगी और तमस्कर का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि पेशतर शुक्र गुजारी हो। क्योंकि खूब समझ लो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में मैरास नहीं। जब हमारे अंदर ये बातें होंगी तो हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं ठहर सकते। ये बातें हमारे पास से भी ना गुजरे। कोई तुम्हें फजूल बातों से धोखा ना दे, क्योंकि ऐसी बातों के सबब से खुदा का गजब जिद के फर्जंदों पर पड़ता है। तो आज की जो पौलुस रसूल का खत है इफिसियों के नाम, हमें ये दर्श देता है कि हम किस तरह नमक बन सकते हैं। नमक जो है ये हमारी जिंदगी में हिफाजत करता है, महफूज। आज के दौर में रेफ्रिजरेटर है और बड़ी बड़ी सहूलतें हैं। पुराने वक्तों में जब फ्रिज नहीं होती थी तो नमक लगाकर चीजें रखी जाती थी, गोश्त हो, फिश हो, या जो चमड़े का कारोबार होता है कसूर में। तो जब ये कुर्बानी आती है या आम जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो अगर चमड़े को नमक ना लगाया जाए तो एक तो बदबू देता है और दूसरा कीड़े चल जाते हैं, खराब हो जाता है। तो नमक जो है वो चीजों को महफूज करता है।
नमक जायके को बदल देता है। थोड़ी सी मिकदार होती है, जायका बदल जाता है। हम अपने टेस्ट के मुताबिक खाने में नमक डाल दें टेस्ट बनाने के लिए। कभी कभी नमक ज्यादा भी पड़ जाए फिर भी हम खा जाते हैं, भले ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो नमक जो है ये जायके को बनाता है। ये नमक शफा के लिए भी इस्तेमाल होता है। शफा, जब कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो या स्वेलिंग हो बदन में, तो हम क्या कहते हैं कि नीम के पत्ते और नमक ये गर्म पानी में डालो और टकोर करो, शफा मिलती है। तो ये जो नमक है ये शफा के लिए भी इस्तेमाल करता है। जब हम रोशनी की बात करते हैं, नूर की बात करते हैं, तो इंसान जो है ये अंधेरे में नहीं रहना चाहता, अंधेरे से खौफ लगता है। और यीशु मसीह जो हमें नूर की तालीम देते हैं कि एक जो मसीही है उसकी जिंदगी नूर से भरी हो, लोग उसकी तारीफ करें। और मैंने देखा है कि हमारे जो मसीही हैं उनकी जिंदगी ज्यादातर बाइबल के ऊपर इन्हिसार करती है कि जो कलाम हमें फरमाता है, हमारा ज़मीर हमें बता देता है ये काम गलत है और हम उस काम से बाज रहते हैं। बहुत सारे खुशी होती है जब दूसरे लोग हमारी गवाही देते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये झूठ नहीं बोलता, ये क्रिश्चियन है, इसे चीज मिली है, इसने वापस कर दी है। ये बातें हम कलाम से सीखते। तो हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ऐन कलाम के मुताबिक हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो आसमान पर हमारा अजर बड़ा है। जब हम नूर और नमक की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी बड़ी प्रैक्टिकल होती है। और खसूसी तौर पर मैंने देखा है कि हमारी सारे मसीही, ना सिर्फ पाकिस्तान के, सारी दुनिया के जो मसीही हैं वो ऐन बाइबल की तालीम के मुताबिक चलते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, चैरिटी भी करते हैं। जब भी चर्च से कोई आवाज आती है तो हमारी कोशिश होती है कि इस बात को पूरा किया जाए, चाहे वो चर्च की जरूरत हो, चाहे वो खैराती काम हो, किसी भी काम के लिए जब भी चर्च से, ऑल्टर से ऐलान होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये खुदा की आवाज है। तो हमें खुदा की आवाज को जब पूरा करते हैं तो हम जमीन का नमक और दुनिया का नूर की हैसियत रखते हैं। और सबसे बढ़कर यीशु मसीह ने यूखरिस्त में हम सबको ये पैगाम दिया है, टूटने के अमल को बयान किया है। उसने रोटी तोड़ी और रोटी तोड़कर दूसरों को दी। तो आज की तलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि जब खुदा हमें देता है तो ये हमें एक नूर की हैसियत से देता है और इस तरह हमने दूसरों के लिए नूर बनना है। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। सब खड़े होंगे और